لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں انسان مختلف قسم کے تعلقات بناتا ہے. کسی کے ساتھ اس کا کاروباری تعلق ہوتا ہے، کسی سے خونی رشتے ہوتے ہیں، کہیں انسان کے سسرالی رشتے ہوتے ہیں، کہیں دوستیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا آنا جانا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی لین دین ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی دوسرے کے پاس جا رہا ہے. ایک تعلق اور ایک رشتہ ایسا ہے کہ اگر انسان دوسرے تعلقات کے ساتھ اسے بھی قائم کر دے تو انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ رشتہ وہ تعلق ہے اللہ کی خاطر محبت رکھنا. ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ عرش کے سائے میں جب قیامت کی سختی ہوگی، ہولناکیاں ہوگی اور بڑا کربناک منظر ہوگا، دھوپ بھی قریب، سورج قریب، تو انسان سایہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ ہم نے یہ عرض کیا تھا اللہ اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں لوگوں کو جگہ دے گا. تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. ایسے دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ تو ہے، ان کا آپس میں ملنا جلنا بھی ہے، اور اس کی بنیاد صرف اللہ کی رضا ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں. وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، یعنی اگر انہوں نے ملنا ہے، تعلقات بنانے ہیں پھر بھی رب کے لیے، اور کبھی جدائی ہو جاتی ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے ان کو الگ ہونا پڑتا ہے. اس کے پیچھے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ذاتی لڑائی، کوئی اناد کینہ بغض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. یعنی ان کی لڑائی بھی رب کے لیے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے.
فرمایا ایسے دو شخص ان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا کسی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے روز منادی کرے گا، خود اللہ یہ بات کہے ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ یہ بات خود کہے گا این المتحابون بجلالی، آج وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے محبت کیا کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، جن کو آپس میں محبت بڑی تھی لیکن صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا. اللہ کہتے ہیں وہ کہاں پہ؟ آؤ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، اللہ کہے گا آ جاؤ، آج کے دن کوئی سایہ نہیں، آج کے دن کوئی چھت نہیں ہے، کوئی درخت کچھ بھی سایہ نہیں، آج میں تمہیں اپنا سایہ دوں. اللہ یہ بات کن سے کہتا ہے؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کا ملنا جلنا رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی کو ملنے جا رہا تھا، راستے میں اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا، اور فرشتہ اسے پوچھتا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں. اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کاروباری معاملات؟ کہا نہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی احسان ہے، اس نے تم پہ احسان کیا ہو تم اس لیے اس کا احسان چکانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے پہ بڑے احسان کیا؟ کہتا کچھ نہیں ہے، نہ اس کا میرے پہ احسان ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی مقصد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. ہمارے یہاں محبت کے لفظ کو ویسے ہی بدنام کر دیا، جیسے محبت کا لفظ بولتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک چیز آتی ہے، جو متضاد دو جن سے آپس میں ایک دوسرے سے رغبت رکھتی ہے وہ محبت ہمارے دل میں آتی ہے. اس سے مراد وہ محبت نہیں ہے، محبت وہ بھی ہوتی ہے بہرحال، لیکن یہ محبت جو رب کے لیے ہوتی ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ میرے لیے آپس میں ملتے، میرے لیے ایک دوسرے سے تعلقات بناتے. وہ فرشتہ کہتا تمہارا صرف یہ مقصد ہے؟ ہاں میرا یہی مقصد ہے. وہ کہتا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تیری طرف آیا ہوں اور تجھے یہ بات بتانے آیا ہوں، جب تو اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو راضی ہو جا، اللہ بھی تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہے. جب بیٹھتے ہیں تو رب کے لیے، جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے، ایسی محبتیں ہونی چاہیے. آج بھی بھائی ہمارے ہاں کسی کا لین دین ہو تو بڑا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہو یا کوئی کسی کے ساتھ تعلقات قائم ہو، بندہ ملتا جلتا ہے، سارے معاملات ہیں، کال بھی ہو رہی، میسج بھی ہو رہے ہیں، لیکن رب کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس میں کچھ مل نہیں رہا نا، دنیا میں کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے اسی بارے، اگر اللہ کی محبت مل جائے تو بندے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اللہ آسمان میں منادی کر، صرف اللہ اپنی محبت تک بس نہیں رکھتا، اور جسے رب کی محبت مل جائے اسے اور کوئی چاہیے نہیں. بس رب جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس سے محبت کرے، اسے کوئی اور چیز چاہیے بھی نہیں، لیکن اللہ اسے کتنا نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر رب اس سے محبت کرتا ہے، اللہ آسمان میں منادی کرتا ہے، جبریل کو اللہ بلاتا ہے، نادا جبریل، حدیث کے الفاظ جبریل ادھر آؤ. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں فلاں بندہ، وہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس کے ساتھ محبت کر. اللہ اکبر. فیحبہ جبریل، حدیث کے الفاظ ہے جبریل بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل یہاں تک بس نہیں کرتے، آسمان میں اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں جبریل آسمان والوں دنیا میں فلاں شخص ایسا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم سارے آسمان والے جتنے بھی نوری تم فرشتے ہو تم اس بندے سے محبت کرو. پھر آسمان والے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں. یہ کوئی عام بات ہے؟ جسے رب کی محبت مل جائے یہ کوئی عام بات ہے؟ جبریل کی محبت ملی، فرشتوں کی محبت ملی، اور یہیں پہ بس نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، اللہ دنیا ساری کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو رب کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت بھی ملی،
جبریل کی، فرشتوں کی اور پوری دنیا سے محبت کرتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لوگوں کی محبت اس کو ملی ہوتی ہے، بڑا پیار کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ، بڑی محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور یہ اللہ والی محبت کہہ رہا ہوں میں، کوئی مفاد پرستی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، بس ایک دلی تعلق بن جاتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے، صرف رب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جو رب کے لیے کسی سے ملے، جو رب کے لیے کسی سے ٹوٹے۔ اور اس کی علامت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کی، دنیا کا کوئی مفاد، کوئی مقصد اس سے کبھی بندہ ناراض نہیں ہوگا، ناراض بھی ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، پیسوں کا مسئلہ بنا باپ سے بیٹا لڑ رہا ہوتا ہے، ماں سے دور ہو جاتے ہیں، خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہو، جو اللہ سے کے لیے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا رشتہ دنیاوی کسی مقصد کی وجہ سے ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹتے ہیں تو صرف رب کے لیے۔ کوئی ایسا مسئلہ بنے اللہ کی رضا کے لیے اسے جدا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ اس سے کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ اسی لیے نہیں بولنا، تو رب کا نافرمان ہے، تو نماز پڑھے گا تو میں تیرے ساتھ بات کروں گا، تو جو ہے نا اللہ کی نافرمانیاں کرے، یہ ایک بات۔ ہمارے ہاں تو دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، پیسے کا مسئلہ بنا، جائیداد کے مسائل بنے، اور کسی کی ذات کا مسئلہ بنا، لڑائی ہو جاتی ہے۔ رب کے لیے کبھی کسی سے کوئی جدا ہوا ہے؟ ختم ہوگی یہ محبتیں۔ اور آج اسلامی معاشرہ تو پہلی بات ہے رہا ہی نہیں ہمارا۔ اسلامی معاشرے کی یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ وہاں لوگ اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے ایک دوسرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو کیا کیا تھا؟ آپ نے اس وقت جو مواخات قائم کیا، جو صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، کوئی مفاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، لٹے پھٹے لوگ ہجرتوں کے تھکے مارے، ان کے پاس کیا تھا؟ سوائے ایمان کے، سوائے اللہ کی محبت کے ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے ہاتھوں میں کیا؟ خالی ہاتھ، لباس تک لوگ اپنا ادھر چھوڑ کے آگے، سواریاں، جائیدادیں، سب کچھ۔ اللہ کے رسول نے کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھا اسلامی معاشرہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے ملا دیا، اور ملایا بھی کس بنیاد پہ؟ کہ تم رب کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاؤ۔ اور پھر وہی صحابہ تھے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، آدھا میں اس کی پارٹیشن کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویوں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اسے تم شادی کر لو، میں ایک کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اس طرح کی محبت صحابہ نے کر کے دکھائی، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مفاد نہیں تھا۔ آج لوگوں کو آج دیکھیں مسجد میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، مسجد میں آ کے کوئی اللہ والوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، کچھ ملنا ہی نہیں، ان سے کیا ملے گا ہمیں؟ لیکن جو اللہ کے لیے محبت کرے وہ پھر رب کا ولی بن جاتا ہے، اور جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان سے سب کچھ ملتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہی ملتی ہے نا۔ آج ہمارے ہاں ہم نے اولیاء کا جو معیار ہی خراب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت، اللہ نے کیا فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے ولی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، جو نیک لوگ ہیں ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، قیامت تک یہ دوستی برقرار رہے گی۔ اللہ کن کو ولی کہہ رہا ہے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو آپس میں رب کے لیے محبت کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اصل ولی یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ آج ہم فلاں بھی ولی بنا بیٹھے ہیں، کسی کو ولی، اس کو بھی ولی بنایا، اس کو بھی ولی، اور وہ نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ولی کبھی نفرت نہیں پھیلاتے، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی نفرت نہیں پھیلاتے، ان کی علامت یہ ہوتی ہے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، کیسے؟ اپنا دل صاف کر لیں اور مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لیں، اللہ کے لیے سب سے محبت کریں، رب کی رضا کے لیے۔ تو آج کے اولیاء کیا کر رہے ہیں؟ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اپنے آستانوں پہ بیٹھے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ بڑے ولی ہیں۔ تو ولی بننے کی یہ نشانی ہے، آپس میں جڑے ہیں تو رب کے لیے، اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ کہے گا، قال اللہ تعالی وجبت، اللہ یہ خود کہہ رہا، محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ایسے لوگوں کے لیے۔ قیامت کے دن
للمتحابین فیہ، جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، وہ کبھی مجلس لگاتے ہیں، کبھی گیدرنگ ہوتی ہے، کبھی اکٹھ ہوتا ہے، کبھی ان کا اجتماع ہوتا ہے میرے لیے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ ہمارے اکٹھ کس لیے ہوتے ہیں؟ سیاسی بنیادوں پہ؟ ہمارے اکٹھ کس لیے ہوتے ہیں؟ دنیاوی مفاد پرستی کے پیچھے؟ ہمارے اکٹھ اور ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ کس بنیادوں پہ ہوتی ہیں؟ کوئی عہدہ لینے کے لیے، کوئی کسی کو سیاسی جو ہے وابستگی کے لیے؟ اللہ فرما رہا والمتجالسین فیہ، یہ بیٹھتے بھی ہیں تو میرے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو آپس میں محبت اتنی ہو صرف اللہ کے لیے، یہ بیٹھے ہیں تو رب کے لیے بیٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں، کوئی اس بستی میں ملنے گیا، ایک دوست سے ملنے گیا، صرف میرے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں والمتزالین متبادلین فیہ، اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے بازو بن جاتے ہیں، قوت بن جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں میرے لیے۔ میں فلاں کی مدد کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ مجھے اس سے رب کے لیے پیار ہے۔ میں اس لیے مدد نہیں کر رہا کہ کل کو میرے کام آ جائے گا، یہ کل کو مجھے کچھ نواز دے گا، میں اس کا ساتھ دوں گا مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کی پروچ بڑی ہے کہ میرا کام آئے گا۔ نہیں، صرف رب کے لیے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کی مدد بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، صرف رب کے لیے۔ ایسا مفاد کہیں نظر نہ آئے دنیا کا۔ ہم بیٹھتے کسی کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا کسی کے ساتھ، اپنا مفاد لے کے لوگ بیٹھ، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے نیکی کا، برائی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام کرنا ہے، جو نیکی کا کام ہے اس پہ ابھارتے ہیں، اور جو برائی کے کام ہے ان سے منع کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکمیل ایمان کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے لیے انسان کسی کے ساتھ محبت کرے۔ آپ نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھے، یعنی کسی کے ساتھ اس کے دل میں بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں ایک شخص صحابہ کے بارے میں بڑی بدزبانی کرتا ہے، بندہ اس کے ساتھ بغض اس لیے رکھے یہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، یہ اللہ کے لیے بغض ہے۔ یہ شخص بڑا بد کردار ہے، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، میرے دل میں اس کے بارے بغض ہے۔ ویسے مومن سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، ہم اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، یہ میں اس سے اس لیے نہیں بولوں گا یہ رب کا نافرمان ہے، یہ صحابہ پہ بدزبانی کرتا ہے، لیکن لوگ ایسے بندوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں جا کے مفاد کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، فقد استکمل الایمان، تو یقیناً اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے لیے جڑنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے آپس میں اٹھنا اور بیٹھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق، اور اس کا مقصد اور اس کی بنیاد صرف رب کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے جلتے رہا کریں۔ کوئی ایسے بندوں کے پاس بھی تعلق رکھیں، کبھی کسی سے ملنے جائے، خیریت سے جا رہے ہیں، کوئی کام شام، بس اللہ کے لیے محبت کریں۔ کبھی کسی کو اس لیے بھی کال کر لیا کرے، ہاں جی خیریت تھی، آپ نے کال کی تو سر آپ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں بس اس لیے آپ کو کال کر لی ہے۔ کبھی کسی سے اس طرح ملنے بھی جایا کرے نا، کبھی اس لیے بھی کسی کے ساتھ محبت کیا کرے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا شخص جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دے۔ بڑی زبردست بات ہے، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دینے والا، یہ شخص بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں، اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ جس کی جوانی گزری ہے اور جوانی کو مستانی نہیں بنایا، جوانی کو رب کے لیے اس نے کھپا دیا ہے۔ بندہ جب جوان ہوتا ہے پھر اس کے سامنے بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، مستقبل کے بڑے اہداف ہوتے ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا خواہشوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کو سر کرنا یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اور کہتا ہے میں فلاں بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اور جذبات بڑے جوان ہوتے ہیں۔
جسم میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، انسان کے جسم میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ عبادت بھی کرنا چاہے تو بڑی کمال کی کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرے اندر برائی کرنے کی بھی طاقت بڑی موجود ہے، برائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا، جو جوانی میں بات کریں گے تو نبیوں کا شیوا۔ اور وہ آگے بتا کیا فرماتے، وہ کہتے بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی پھر نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کا خون خرابہ نہ کرو، اب اس کے دانتوں میں طاقت ہی نہیں، اب اس کے جسم میں وہ پھرتی نہیں ہے کہ کسی کو بھاگ کے پکڑ لے۔ جب بوڑھا ہو جائے تو پھر تو سارے کہہ رہے ہوتے نہیں اللہ نہ کرو مسجد میں آ جاؤ، جب تو جوان ہے تب پتہ چلتا ہے انسان کیا کر رہا ہے، جب اس میں طاقت ہے، جب جسم میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر کتنا کو کرتے ہیں۔ جب انسان میں گناہ کی قدرت ہو اور وہ اس سے باز آ جائے پھر وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ ویسے ہی میں یہ نہیں کہہ رہا بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑھاپے میں عبادت بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی بڑھاپے میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، کوئی بڑھاپے میں جا کے رب کا ہو جائے، لیکن یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، اب تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اب یہ گناہ پہ اس طرح قدرت نہیں رکھتا جس طرح جوان رکھتا۔ گناہ کر سکتا، کتنے گناہ ایسے جو بوڑھا نہیں کر سکے گا، کتنے ایسے کام، اس کو نیند نہیں آتی دیتا جدی پڑے اور کیا کرے گا۔ لیکن کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں جا کے بھی رب کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بڑھاپے میں جا کے بھی جو ہے نا ان کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے انسان دیکھے اور حیران رہ جائے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں بڑے، لیکن اللہ نے کئیوں پہ رحمت کی ہوتی ہے، وہ رب کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو جوانی میں رب کی طرف آ جائے یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، اسے کہتے ہیں کمال، کیونکہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بوڑھے ہو جائیں گے پھر جا کے عبادت کر لیں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپے میں جا کے جو ہے نا بھی عبادت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، تو بڑھاپا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، بڑھاپا آنا یہ کسی کو گارنٹی ہے؟ محمد بن حفص بڑی پیاری بات کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دانا شخص نے نا اپنے نوجوان ساتھی کو خط لکھا، اور اس نے خط میں پتہ کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ نوجوان زیادہ مرتے ہیں۔ کیوں؟ پھر اس نے وجہ بتائی، وہ کہتا ہے اس نے یہ خط لکھا اپنے نوجوان دوست کو کہ نوجوان زیادہ مر جاتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں جوانی میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر رہا، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں جا کے باتیں کر لوں گا، ابھی میری نہ نمازوں کی روٹین ہے، نہ قرآن کی روٹین ہے، نہ رب سے جڑا ہوا ہوں، برائیاں بھی کیے جا رہا ہوں، بوڑھا ہوگا تو جا کے توبہ کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں نوجوان زیادہ مرتے ہیں، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ نوجوانوں سے کم بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں مسجد میں بوڑھے کم ہیں، نوجوان سے نوجوان جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کی جو اموات کی شرح ہے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ اپنے دوست کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو ہی عبادت کے لیے بنا، بوڑھے کم ہوتے ہیں، اس کا مطلب بوڑھے ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں تو بوڑھے کم ہوتے ہیں نا، بات سمجھ آئی نا آپ؟ وہ کہتا ہے بوڑھے کم ہوتے ہیں، یعنی بوڑھا بندہ ہونے سے پہلے مر جائے تو پھر ہی کم ہے نا، نوجوان تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کہیں بڑھاپے کا انتظار کرتے کرتے ماری نہ جانا، یہ نہ سمجھنا میں بڑھاپے کا انتظار کروں گا تو پھر جا کے بات کر لوں گا، بڑھاپے میں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جوانی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، اللہ قیامت کے دن قدم ہلنے نہیں دے گا، کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ کھڑے ہو، ایک قدم بھی آگے نہیں ہلانا، اور اللہ سوال کرے گا، جب تک سوالوں کے جواب نہیں دے لیتے تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے 5 سوال بیان کیے۔ اچھا، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تجھے میں نے عمر دی تھی، وہ اس عمر کو کہاں پہ گزارا؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال، 70 سال، جتنی بھی اپنی عمر کہاں پہ گزاری ہے؟ اچھا، عمر کے اندر جوانی آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ اگر ایک شخص نے 50 سال کی عمر گزاری ہے تو اس نے جوانی گزار لی نا۔ اللہ نے یہ سوال تو کرنا ہی کرنا کہ عمر کہاں پہ گزاری، تو جوانی آ گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کے بارے الگ سے اللہ سوال کرے گا، اپنے شباب کے بارے بتاؤ قبل حرامی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ جوانی کا الگ سے سوال کرے گا، کیوں؟ یہ اہم بڑی ہے۔ ویسے تو اللہ یہ بھی کہا عمر کہاں پہ گزاری، عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، لیکن رب نے الگ سوال کیا، تو بڑا جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، تیرے جسم میں بڑی جان تھی، کہاں پہ گزار کیا جوانی؟ جوانی کا سوال کیا جائے، یہ عمر ایسے نہیں ہے۔
اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو ابھی سے اللہ کے حدود کے اندر رہنے والا بنا لے، اپنی خواہشات کو ایسا انسان کنٹرول کرے کہ رب کی نافرمانی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں جا کے سارا کچھ 2-4 دن کی جوانی ہے پھر دیکھی جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، جوانی کی عبادت رب کو بڑی پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو جوانی کو محفوظ کرنے کی توفیق دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی بھلائی کے اور بڑے کام لیے نا جوانوں سے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا؟ قالوا سمعنا فتن، قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، وہ آئے اور دیکھنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتن یذکرہم، کہتے ہیں ایک نوجوان کے بارے ہم نے سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ فتح یہ کس کو کہتے ہیں؟ جوان شخص کے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے جوانوں سے کام لیے، جوانوں سے اللہ نے بڑے بڑے بھلائیوں کے کام لیے، بڑی خیر جو جوان سمیٹ سکتا ہے وہ بوڑھا ہو کے انسان نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی جوان تھے، اور اصحاب کہف جب سارے لوگ ڈر رہے تھے، اپنا ایمان بچایا کن لوگوں نے؟ جو کہف میں، جو غار میں کہف غار کو کہتے ہیں، ادھر چلے گئے۔ ان کے بارے قرآن میں کیا آتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، اللہ نے وہ جوانوں کو ہدایت میں زیادہ کر دیا جو اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے۔ فتیہ، ادھر فتح تھا ادھر فتیہ، یہ بھی جوانی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو سمجھ بوجھ دی تھی، ادھر بھی جوان کے الفاظ ہیں۔ تو جوانی کے اندر انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے، جوانی کے اندر وہ گناہ پہ بھی قدرت رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ عبادت بھی کر سکتا ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے تو کئی دفعہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کئی دفعہ لمبا قیام نہیں ہوتا اس کے، وہ بیچارہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جوانی میں وہ چاہے تو ایک رکعت میں پورا سپارہ پڑھ جائے، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جوانی میں کتنے لوگ ایسے وہ کہتے ہیں جی اسی تو سر 14 گھنٹے بھی کام کیتا ہے جوانی، لیکن اب یہ بابا بوڑھا ہو گیا، اب بیچارے کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی کام کرے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو یہی جوانی ہے، اس میں رب کے سامنے بات کرے، لمبا قیام بھی کر سکتا ہے، بندہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اپنی جوانیوں کو، آج کل نوجوانوں کی جو تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی تربیت اب کون کر رہا ہے؟ باہر سے آ کے لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہر جگہ نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بار یہ لمبا موضوع ہے، اللہ ہمیں اپنی جوانی کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ اپنے صدقے کو چھپا دیتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا اس نے کیا صدقہ کیا۔ اتنی رازداری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اتنی رازداری کے ساتھ رب کے راستے میں کوئی مال خرچ کر رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو بھی پتہ چلنے نہیں دے رہا، چاہے جا کے کسی اور کو پتہ چلے۔ یعنی رازداری سے صدقہ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ ویسے تو اعلانیہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے تو اعلانیہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں بندہ کوئی بات ہو رہی ہو صدقے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے جاؤ لے آؤ، تو صحابہ کھڑے ہو کہ میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، کوئی عرض نہیں۔ لیکن جو پوشیدہ صدقہ وہ اللہ کو پسند پڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، چپکے سے صدقہ کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی۔ اب یہ حدیث کسی نے سنی اور اس نے کہا میں نے صدقہ چپکے سے کرنا ہے، اور ایسا چپکے سے کرنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ رات کو نکلا، صحیح مسلم کی روایت، رات کو نکلا اور اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ پکڑا کے وہ اپنے گھر جا کے سو گئے، اور اس نے کہا چلے کوئی بھی تھا صدقہ ہو گیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اسے دیکھا۔ کیسا صدقہ ہے؟ چپکے سے اس نے یہ حدیث پڑھی نا، میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ صبح لوگ یہ بات بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کسی غنی بندے پہ کوئی بندہ صدقہ کر گیا، یعنی پہلے بڑا مالدار تھا اس کو کوئی بندہ صدقہ دے گیا، تو یہ تھوڑا پریشان ہوا کہ میں نے مالدار کو دے دیا، میں تو سمجھا تھا کوئی مستحق ہوگا، لیکن اسے خواب آیا، اور خواب میں اسے کیا اللہ نے بتایا؟ ہو سکتا ہے تیرے مال کی وجہ سے اللہ اس مالدار کو، اس غنی کو بھی صدقہ کرنے کی توفیق دے دے۔ دوسری رات یہ پھر نکلا، کہتا آج میں نے چپکے سے رازداری کے ساتھ پوشیدہ صدقہ کرنا ہے۔ پھر اس نے صدقہ کیا تو ایک بدکارہ عورت نے صدقہ کر دیا۔ جب صبح آئی تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں ایک زانی عورت پہ کسی نے صدقہ کر دیا۔
تو اس نے پھر کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سے صدقہ تو کروا دیا چاہے کوئی بھی تھا۔ پھر خواب میں اللہ نے اسے یہ بتایا ہو سکتا ہے تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ بدکارہ عورت اپنی برائی سے باز آ جائے۔ تمہارا صدقہ انسان چپکے سے بھی کرے، اعلانیہ بھی کرے، تو اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کئی کھیتوں میں جا رہا، اس نے آسمانوں سے ایک آواز سنی، اور آواز کسی شخص کا نام لے کے یہ کہا جا رہا تھا اس کے کھیت میں جا کے پانی برسا کے آؤ۔ وہ کہتا کہیں ادھر کھیت کھلیان تھے، کہیں بھی بارش کا نام و نشان نہیں، کہیں پانی نہیں تھا، لیکن وہ بادل آئے اور ایک جگہ پہ رکے نہیں ہے، آواز آ رہی ہے فلاں بندہ، نام لیا اس بندے کا، اس کے بعد میں جا کے پانی دو۔ کہتے میں بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، دیکھو تو صحیح ہے کیا کمال کی بات ہے کہ بادلوں کا ٹکڑا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرما رہا ہے، کوئی میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جب ادھر پہنچا سائڈ پہ ہو کے دیکھنے لگ گیا، بارش ادھر رکے اور پانی برسانا شروع کر دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہاتھ میں وہ کدال جو بھی چیز ہوتی ہے اس نے پکڑی ہوئی تھی، اور وہ پانی کو اپنے کھیتوں پر سیراب کیے جا رہا۔ جب کھیت سیراب ہو گئے اس نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ شخص اس کے پاس آیا، کہتا تیرا نام کیا ہے؟ خیریت ہے؟ کہتا میں نے بادلوں میں ایک نام سنا تھا، ذرا نام تو بتاؤ۔ اس نے نام بتایا، کہتا بالکل تیرا ہی نام سنا ہے۔ اور تو عمل کیا کرتا ہے کہ تیرا نام لے کے اللہ نے کہا اس کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ لوگ یہاں پانی کے لیے مر رہے ہوتے، لوگوں کے پاس پانی کے وسائل نہیں ہوتے، اور اللہ تیرے باغ کو سیراب کروا رہا ہے۔ وہ کہتا میرا عمل تو کوئی بھی نہیں ہے، میں جھٹکا سا بندہ ہوں، جب اللہ کی طرف سے میرے پاس مال جمع ہو جاتا ہے، جب میری فصل کٹتی ہے تو میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اسی فصل پہ لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں رب کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کو میں نے مختص کیا ہوا ہے کہ میری آمدنی کا اتنا فیصد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ جو بندہ رب کا حصہ نکالنا شروع کر دے نا، ویسے تو اللہ کے پاس کو کمی ہے، اللہ تو سب کو دے رہا، اور اللہ کہتا ہے اس رزق میں خرچ کرو جو میں نے دیا، مما رزقناہم ينفقون، اور رزق ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، تم اپنا خرچ نہیں کرتے، میرا دیا ہوا، اللہ کہتا میرے دیے میں سے خرچ کیا کرو۔ اس کو پشیدہ بھی کرو، اعلانیہ بھی کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ وہ کہتا میں اپنا باغ میں رب کا میں نے حصہ مقرر کیا ہوا، یہ اللہ کا حصہ ہے، اور کبھی بھی وہ کہتا مجھے گھاٹا نہیں ہوا، ہمیشہ بارے نہاری رہتے۔ تو اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں، اپنے کاروبار میں رب کا حصہ رکھا کرے، صدقہ و خیرات کیا کرے، مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کے دیا کرے، اور چپکے سے کسی کی مدد کر دیا کرے۔ یہ جو بھکاری ہر جگہ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، سارے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، اور آج کل لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ بنا لیا، کوئی چیز بیچنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی اور اس سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو ان کی بجائے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ مستحق ہے، آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے دوست احباب میں، اس کو جا کے چپکے سے مدد کر دی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص اس کے بارے میں کسی کو خواب آیا، بڑا پیارا واقعہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آئی کہ ایک بندے کو نا عمرہ کرواؤ۔ بالکل سچی بات ہے، ہمارے استاد محترم شیخ اجمل بھٹی صاحب پیغام چینل پہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات ہمیں سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو خواب آیا سعودیہ میں کہ فلاں بندے کو عمرہ کرواؤ، اور وہ ریاض یا اس علاقے میں کہیں رہتا تھا۔ تو کہتا میں نے اس خواب کو کوئی اتنا اہم نہیں سمجھا، دوسرے دن پھر خواب، تیسرے دن پھر، تو میں نے کسی عالم دین سے پوچھا، انہوں نے کہا تم نے اس شخص کو عمرہ کروائی دو، اس کے بارے میں تمہیں خواب آ رہی۔ کہتا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے خواب میں مجھے کوئی نشانی بتائی کہ اس کا نام بتایا، میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے دستک دی تو وہ گھر نہیں تھا، اس کی اہلیہ وہ نکلی، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا خامد کہاں ہے؟ میں نے کہا خیریت ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ کہا میں نے تمہارے خامد کو عمرہ کروانا ہے۔ حیران ہو گئی، اس کو عمرہ کروانا ہے؟ وہ تو بڑا مطلب شراب پیتا تھا اور اس طرح کے اس کے معاملات، تو اسے عمرہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا بس میں نے کروانا ہے۔ بہرحال وہ اسے ملا تو وہ بھی ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا کس کام کی بات کر رہے ہو، لوگ میرے ساتھ تعلق ہی نہیں بناتے، میرے سے اسلام لینا گوارا نہیں کرتے، تم کہتے ہو میں نے عمرہ کروانا ہے۔ وہ کہتا بس میں نے کروانا ہے۔ کہتا ایک شرط ہے پھر میری، مجھے واپس بھی ادھر چھوڑ کے جانا، یہ نہ ادھر عمرہ کروا کے تم نکل جاؤ تو میرے پاس اتنا بھی خرچہ نہیں کہ میں اپنے گھر واپس آ جاؤں، یعنی سعودیہ کے اندر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ اب وہ کہتے چلے گئے، اس بندے نے اچھی طرح سے غسل کیا، عمرے کے سارے جو ہے نا معاملات پورے کیے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب جب واپس آنے لگے نا تو کہتا مجھے بیت اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھنے دو۔ تو وہ شخص کہتا کوئی بات نہیں، خوشی سے پڑھو۔ کہتا اس نے 2 رکعتیں شروع کی اور وہ سجدے میں گیا تو اٹھا ہی نہیں، میں نے اسے جب ہلایا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔
ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے مجھے لوگ سلام لینا پسند نہیں کرتے میرے ساتھ. اسے یہ مراد کبھی نہ لیجئے گا کہ یہ جو شرابی کبابی آج درباروں میں بیٹھے یہ سارے ولی اللہ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے لیکن اس کی علامات سے بھی ظاہر ہوتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے پہلے میں ایسا تھا اب تو لوگ میرے ساتھ ملتے ہی نہیں. کہتا کمال کی موت ہے, اللہ نے کیسی پلاننگ کر کے اس کو عمرہ کروایا, پھر بیت اللہ کے سامنے 2 رکھتے اور پھر سجدے کی موت, اور سجدے میں موت کتنی کمال کی موت ہے. وہ کہتے میں نے اس کی بیوی سے پوچھا اس کا عمل بتاؤ, چونکہ وعدہ تھا اسے واپس لے کے جانے کا, تو اس کی ڈیڈ باڈی واپس گھر پہنچائی. وہ کہتی اس کا عمل مجھے کوئی خاص یاد نہیں ہے, ایک عمل یہ کیا کرتا تھا, یہ جب راشن لے کے آتا نا ہمارے گھر کا, یہ ساتھ والے گھر میں ایک بیوہ رہتی ہے, یہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بھی راشن رکھ کے دستک دے دیا کرتا تھا, اور کبھی دکھاتا نہیں تھا اپنا آپ کے کون راشن رکھ کے گیا ہے. اور وہ عورت کی دعا کہتی میں سنتی تھی, وہ کہتی اللہ یحسن خاتمتک, اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے. تو جو بھی ہے, تو جو بھی میرے گھر کے سامنے راشن رکھ کے جاتا نا, اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے. اس سے اچھا کوئی خاتمہ ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کسی کو موت دے دے. پوشیدہ صدقہ کرنا, چپکے سے کسی کی مدد کر دینا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ جو صفات ہے اللہ, یہ صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا